كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ بقرہ آیت نمبر 104 اور 105 کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی، اور یہ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ چل رہا ہے، اور اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہونے والے 9 شبہات، 9 اعتراضات کا جواب دیں گے۔ کتنے اعتراضات کا؟ اتنی بات اگر آپ یاد کر لیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارا یہاں بیٹھنا بہت ہی فائدہ مند ہو گیا ہے۔ دیکھیں، آیات کی تفسیر، آیات کا ترجمہ، یہ ایک اگلا مرحلہ ہے۔ اس میں زیادہ ذہن لگانا پڑے گا، زیادہ سوچ و بچار کرنے پڑے گی، اپنی جگہ پہ وقت دینا پڑے گا، ترجمے میں آنے سے پہلے اس ترجمے کو دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت زیادہ لگے گی۔ لیکن اتنا یاد ہو جائے کہ سورہ بقرہ کے مضمون کتنے ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی آپ سے پوچھے، کسی محفل میں آپ چلے گئے، تعزیت کی محفل ہے، کوئی شادی کی محفل ہے، کوئی اور جلسہ ہے، کوئی کسی آپ کی نجی تقریب ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صبح درس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھیں کون سی سورت چل رہی ہے، آپ کہیں سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ اچھا جی آپ نے کیا پڑھا؟ تو موٹا موٹا بتا دیں کہ ہم نے یہ پڑھا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ 4 چیزوں کو۔ کوئی بتا دے گا وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اکٹھے بولنے ہیں تو آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 1 اللہ کی، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد، نمبر 4 انفاق۔ یہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ نے توحید بیان کی، دوسرے میں رسالت، تیسرے میں جہاد، اور چوتھے میں انفاق فی سبیل اللہ۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ چل رہا ہے، جو آیت نمبر 97 سے شروع ہوا۔ کتنی؟ آیت نمبر 97 سے، اور یہ چلے گا آیت نمبر 177 تک۔ آیت نمبر 97 سے لے کے آیت نمبر 177 تک۔ اور اس پورے حصے میں اللہ تبارک و تعالی جہاں اور دیگر چیزیں بیان فرمائیں گے، وہاں موٹا موٹا یہ سمجھ لیں کہ رسالت پہ ہونے والے 9 اعتراضات کا جواب دیں گے۔ رسالت پہ ہونے والے 9 اعتراضات کا جواب دیں گے۔ 3 اعتراضات گزر چکے، ان کا جواب بھی گزر چکا۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں، ان کو تبدیل کیا جائے، یہ ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو آپ نبی کہتے ہیں، وہ معاذ اللہ جادوگر تھے، اس کا جواب دیا۔ تیسرا یہ اعتراض تھا کہ بھائی آپ جادو کو ناجائز کہتے ہیں، حالانکہ فرشتے جادو لے کے اترے تھے۔ ان 3 اعتراضات اور ان کا جواب وہ گزر چکا۔ آج کی اس آیت کے اندر چوتھا اعتراض جو ان کی طرف سے کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے ہمیں صحیح الفاظ کے استعمال سے منع کرتے ہیں، ہم آپ کی نبوت کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ آپ ہمیں صحیح الفاظ کے استعمال سے بھی منع کرتے ہیں۔ وہ صحیح لفظ کون سا ہے؟ وہ راعنا کا لفظ ہے۔ یہود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہوتے تو وہ بدنیتی کے ساتھ اس بات کو توجہ سے نہ سنتے۔ جب پیغمبر علیہ السلام بات کر کے آگے گزر جاتے تو کہتے جی ہماری طرف توجہ کیجئے، راعنا ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، دوبارہ ہمیں سمجھا دیجیے۔ اب یہ خود ایک تو یہ ہے کہ بندے کی سمجھ میں نہ آئے، ایک یہ ہے کہ سمجھ میں آ رہی تھی لیکن انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی،
تاکہ ہم پیغمبر علیہ السلام سے دوبارہ کیا کر سکیں، سوال کر سکیں اور راعنا کا لفظ کہہ سکیں۔ تو اللہ نے کہا یہ راعنا کا لفظ نہ کہو، یہ راعنا کا لفظ نہ کہو۔ دوسری جگہ پہ قرآن حکیم فرماتا ہے راعنا لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے یہ لفظ کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو راعنا کا لفظ ہے اس کے 4 معنی آتے ہیں۔ کتنے معنی؟ 4 معنی۔ سب سے پہلے اس کا صحیح معنی کہ ہماری طرف توجہ کر، ہماری طرف کیا کریں؟ توجہ کریں۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجئے۔ یہ تو ٹھیک معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی راعنا کا نگہبان ہے۔ کیا معنی ہے؟ نگہبان۔ اور نگہبان صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے منع کر دیا کہ اس میں شرک کا وہم ہے، شرک کا شائبہ ہے، تو اس لیے بھی یہ لفظ نہ کہو۔ ایک معنی شرک والا، ایک معنی صحیح والا، اور 2 معنی ایسے ہیں جن میں پیغمبر علیہ السلام کی وہ توہین کرتے تھے اور ان کا یہ مقصد ہوتا تھا۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ یہ لفظ ہم اس لیے کہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی کیا کریں؟ توہین کریں۔ وہ ایک یہ کہ راعنا، یہ اس کا معنی آتا ہے بے وقوف۔ اس کا معنی کیا آتا ہے؟ راعنن، یہ تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ایک نا ضمیر آ جائے گی لیکن یہاں تنوین کے ساتھ راعنن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف۔ یعنی وہ ظاہری الفاظ میں تو یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ کریں، لیکن اندر سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ راعنن کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بے وقوف اور احمق کہہ رہے تھے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے راعنا کو تھوڑا سا درمیان میں اضافہ کر کے درمیان میں یا کو داخل کر دیتے تھے، وہ تھے راعینا۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، راعی کہتے ہیں کس کو؟ چرواہے کو۔ تو راعینا، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کو اس انداز سے مخاطب کرتے، تو اب جو ایمان والے تھے، پکے ایمان والے صحابہ کرام، تو وہ بھی جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے سنتے کہ وہ راعنا کہہ رہے ہیں، جب ان کو کبھی کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کیا کہتے تھے؟ راعنا، ہماری طرف توجہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا لفظ جس میں پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کا شائبہ ہو، وہ لفظ میرے پیغمبر کے لیے نہیں کہنا۔ راعنا کا معنی اگر تم یہی لیتے ہو کہ توجہ کرو ہماری طرف، یہ معنی لیتے ہو، تو اس کی جگہ آپ کیا کہو؟ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ہماری طرف رحمت والی نگاہ کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ بات ہمیں کیا کر دیجئے؟ سمجھا دیجئے۔ فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ نہ کہو، وقولو، اور کہو انظرنا۔ کیا کہو؟ انظرنا۔ انظرنا کا معنی بھی یہی ہے اور راعنا کا معنی بھی یہی ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ کہو راعنا، وقولو، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور پیغمبر علیہ السلام کی بات کو غور سے سنو۔ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو کیا کرو؟ غور سے سنو۔ جب بات غور سے سنو گے تو دوبارہ آپ کو پوچھنے کی طلب پیدا ہی نہیں ہوگی۔ جب بندہ توجہ سے بیٹھتا ہے، توجہ سے بات کو سنتا ہے، تو پھر کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جس کو سوال کرنے کی ضرورت پڑی جائے۔ یا یہ مطلب ہے واسمعوا کا، اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں راعنا نہ کہو، انظرنا کہو، واسمعوا، اور یہ جو میں نے حکم دیا ہے کہ انظرنا کہو، اس کو کیا کر لو؟ مان لو۔ اس کو کیا کر لو؟ مان لو، سن لو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو کیا کرو؟ مانو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ کافروں کے لیے کون سا عذاب ہے؟ دردناک، ایسا عذاب جس عذاب کو بھی درد ہو رہا ہو۔ میں نے اس کے پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ بندہ جب دوسرے کو مارتا ہے تو مکے کے ساتھ اگر مار رہا ہو تو بعض اوقات مارنے والے کے ہاتھ کو کیا ہو جاتا ہے؟ درد ہو جاتا ہے۔ تو جب مارنے والے کو ہاتھ کو درد ہو رہا ہو تو سامنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ تو ایسا عذاب جس کو خود بھی درد ہو رہا ہو اس کو علیم کہتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہیں چاہتے کافر، نہیں چاہتے
وہ لوگ جو کافر ہیں من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین میں سے کیا نہیں چاہتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم کہ اے ایمان والا تم پر اللہ کی جانب سے کوئی خیر نازل، تم پر اللہ کی جانب سے کوئی خیر نازل ہو، یہ اہل کتاب بھی نہیں چاہتے اور مشرکین بھی نہیں چاہتے۔ تو پتہ چلا کہ اہل کتاب میں سے جو قرآن کو نہ مانے اور اس کو قرآن نے کیا کہا، الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ بھی کیا ہیں، کافر ہیں، اور مشرکین یہ بھی کیا ہیں، کافر ہیں۔ جب تک اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام اور قرآن کو نہیں مانیں گے تو یہ کافر رہیں گے۔ فرمایا ان کی یہ چاہت ہے کہ آپ ایمان والوں پر بھی اللہ کی جانب سے کوئی خیر نہ اترے۔ اس خیر کا ایک معنی قرآن بھی ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ پر قرآن نہ اترے، لیکن اللہ کا کیا کام ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اپنی رحمت کو خاص کرتے ہیں جس کے ساتھ چاہتے ہیں۔ اس کو ملا لیجیے اس تمام پیچھے جتنی چیزیں گزری ہیں ان کے ساتھ، کہ آپ تو یہ چاہتے ہو کہ جبرائیل وہی لے کے نہ آئے، لیکن اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ کیا کر دے، خاص کر دے۔ آپ تو یہ چاہتے ہو کہ سلیمان کو نبی نہ کہا جائے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبوت کیا کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ آپ تو یہ چاہتے ہو کہ ہم رائے نہ کہیں اور انظرنا نہ کہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ کیا کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے۔ اور آپ تو یہ چاہتے ہو کہ جو اللہ نے نبوت عطا کی ہے یہ ان بنی اسماعیل کو نہ ملے، بنی اسرائیل کو ملے، لیکن اللہ کا فضل جسے اللہ دینا چاہیں، اللہ کی مرضی، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہ جو آیتیں دو ترجمہ جن کا گزر چکا تفسیر، ان دونوں آیتوں کا کوئی ترجمہ کر دیں۔ اے ایمان والو تم نہ کہو رائے نہ، اور کہو انظرنا، اور سنتے رہو، اور کافر کو عذاب ہے دردناک۔ دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، اس پہ دو حاشیے ہیں، ایک ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اس کے بعد ایک حاشیہ نمبر آپ کے پاس کون سا ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اس جی حاشیہ نمبر 3 ہے، تو یہ پڑھ دیں حاشیہ نمبر 3، آپ بھی پڑھ دیں میں پڑھ دوں؟ جی جی، جہاں پر لکھا ہو حاشیہ نمبر 3 وہ پڑھ دیں۔ یعنی کفار یہود، اچھا یہ حاشیہ نمبر 3 ہے، لیکن حاشیہ نمبر 2 پڑھیں آپ، اوپر والا۔ جی جی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم کے بعد حاشیہ نمبر 2 ہے، وہ پڑھیں۔ یہودی یہودی اگر آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور حضرت کی باتیں سنتے، بعضی باتیں جو اچھی طرح نہ سنتے، جس کو مقرر تحقیق کرنا چاہتے تو کہتے رائے نہ، یعنی ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری رعایت کرو۔ یہ کلمہ ان سے سن کر کبھی مسلمان بھی کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہو، اگر کہنا ہے تو انظر نہ کہو، اس کے معنی بھی یہی ہیں، اور ابتدا ہی سے متوجہ ہو کر سنتے رہو۔ تم مقررہ یعنی ابتدا سے متوجہ ہو کر سنتے رہو تو متکرر پوچھنا ہی نہ پڑے۔ یہود اس لفظ کو بدنیتی اور فریب سے کہتے تھے، اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے تو رائینا ہو جاتا، یعنی ہمارا چرواہا، اور یہود کی زبان میں رائینا احمق کو بھی کہتے ہیں۔ جی یہ ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور وَقُولُوا انظُرْنَا، اور آگے ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ نہیں چاہتے، یعنی کافروں کا دل نہیں چاہتا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے اس بات کو کہ تم پر اترے کوئی نیک بات، اچھی بات تمہارے رب کی جانب سے۔ واللہ یختص، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد حاشیہ نمبر 3 ہے، یہ بھی پڑھیں۔ ہاں جی پڑھیں۔
یعنی کفار یہود ہو یا مشرکین مکہ، جی نزول کے وقت قرآن کے نزول نزول کو تم ہرگز پسند نہیں کرتے، بلکہ یہود تمنا کرتے ہیں کہ نبی آخر زمان بنی اسرائیل میں پیدا ہو، اور مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں ہو، مگر یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے کہ امی لوگوں میں آخر زمان کو پیدا فرمائے۔ جی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر، او مثلها یا اس کے برابر، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو 4 اعتراضات گزر چکے، یہ 5واں اعتراض ہے۔ کتنا اعتراض؟ 5واں اعتراض یہ ہے کہ یہ اللہ کا قرآن جو ہے، جسے آپ اللہ کی کتاب کہہ رہے ہو، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن مجھ پہ اللہ نازل کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی کتاب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ کیسی اللہ کی کتاب ہے کہ ایک دن ایک حکم نازل ہوا، دوسرے دن دوسرا حکم نازل ہوا، ایک دن ایک حکم آیا، دوسرے دن دوسرا حکم آ گیا، اور پہلے حکم کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اصطلاح شریعت میں نسخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نسخ۔ نسخ کی تعریف پہلے سمجھ لیں۔ نسخ کا معنی ہے ارتفاع الحکم بدلیل شرعی مؤخر، ارتفاع الحکم بدلیل شرعی مؤخر، کہ پہلے جو حکم اللہ نے اتارا ہے، پہلے جو حکم اللہ نے اتارا ہے، اس حکم کو اٹھا لینا، اس حکم کو کیا کر لینا؟ اٹھا لینا۔ ایسے ہی نہ اٹھا لینا، بدلیل شرعی، بدلیل کسی شرعی دلیل کی وجہ سے، کسی شرعی دلیل کی وجہ سے۔ کون سی شرعی دلیل؟ مؤخرین، جو اس پہلے والے حکم کے بعد آئی، جو اس پہلے والے حکم کے بعد آئی ہے۔ تو جو پہلے حکم تھا، ایک بات تو اس کا جواب یہ سمجھ لیں کہ نسخ کیوں ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ کہہ رہے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، زمین آسمان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، قرآن نازل کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ کی مرضی کسی آیت کو منسوخ کر دیں، کسی حدیث کو کیا کر دیں؟ منسوخ کر دیں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، آپ کون ہو پوچھنے والے؟ دوسری بات، اب کیا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم نازل کرنا ہے اور اب یہ حکم نازل کر دیا؟ یہ تو اللہ کے علم کے اندر نقص آ رہا ہے۔ اللہ کے علم کے اندر کیا آ رہا ہے؟ نقص آ رہا ہے، نقصان آ رہا ہے، کمی آ رہی ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ بھائی کیا حکم نازل کرنا ہے اور کیا حکم نازل نہیں کرنا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو اللہ حکم منسوخ کرتے ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک دوائی تجویز کرتے ہیں کہ بھائی یہ دوائی اتنے دن آپ نے کھانی ہے۔ اب جب دوبارہ آپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والی دوائی ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، اب یہ دوائی استعمال کرنی ہے۔ آپ ذرا جرت کریں نا، ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ پہلے آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے مجھے کون سی دوائی دے دی ہے اور آپ کون سی دوائی دے رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، ہر کوئی یہ سمجھے گا بھائی ڈاکٹر ہے، اس نے میرا ٹیسٹ کیا ہے، وہ سمجھتا ہے، حکیم ہے، وہ حکمت سے واقف ہے، تو اب اس کی مرضی، وہ اس نے پہلے میرا مزاج دیکھا، میری طبیعت دیکھی، میری کیفیت دیکھی، مجھے اپنے رائے کے مطابق دوائی دے دی۔ اب میری طبیعت اس نیج میں آ گئی تھی، کچھ تھوڑی سی ریکوری ہو گئی تھی، تو اب مجھے یہ دوائی دے دی، تو کوئی بھی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے احوال کے مطابق، جیسے مسلمانوں کے حالات تھے تو اس حالات میں جو حکم موافق تھا پہلے وہ بھیجا، اور بعد میں جس طرح حالات پیدا ہوئے اس طرح وہ حکم بھیجا۔ اب مکہ کی زندگی آپ دیکھیے کہ وہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تکلیف کے اندر ہیں، صحابہ کتنی تکلیف کے اندر ہیں، لیکن تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ اور جو ہی مدینہ میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب
اب شروع کر دو ان کے خلاف لڑائی، شروع کر دو ان کے خلاف جہاد۔ پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ کوئی مارتا خاموش ہو جاتے، کوئی تکلیف دیتا خاموش ہوتے، کوئی جواب نہیں ہے، نہ زبانی جواب ہے، نہ ہاتھوں سے کوئی جواب ہے، عملی جواب بھی نہیں، زبانی جواب بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ہی پیغمبر علیہ السلام کی تھوڑی، اب وہاں کیوں نہیں تھی کہ وہاں قوت ہی نہیں تھی، لڑنے کے لیے طاقت ہی نہیں تھی، اسلحہ ہی نہیں تھے، افراد ہی نہیں تھے۔ اور یہاں جب مہاجرین کے ساتھ انصار مل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت بھی دے دی، تو وہاں اب کیا کہا کہ اب لڑو اور اب اپنے بدلے لو۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہیں۔ نسخ کا معنی لغت میں ایک معنی لکھنے کا بھی آتا ہے، ایک معنی لکھنے کا بھی آتا ہے، لیکن ایک معنی زائل کرنے کا بھی آتا ہے۔ اب نسخ کی 3-4 قسمیں ہیں، وہ سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری شریعت آئی، اس نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اس نے پہلی شریعتوں کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، یا پہلی شریعتوں میں سے بعض چیزوں کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، یہ بھی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس قرآن نے ہماری شریعت کی کسی چیز کو منسوخ کر دیا، ہماری شریعت کی کسی چیز کو منسوخ کر دیا۔ جیسے آپ آگے پڑھیں گے کہ پہلے ہم کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مسلمان؟ بیت المقدس کی طرف، اور بعد میں پھر بیت اللہ کی طرف۔ تو یہ ہماری شریعت میں تھا، صحابہ اور نبی علیہ السلام خود پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز۔ اس قرآن نے آ کر ہماری شریعت میں موجود اس چیز کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا اور قبلہ تبدیل کر دیا۔ اور ابھی آپ نے پڑھا کہ راعنا نہ کہو، انظرنا کہو، پہلے راعنا کا لفظ چلتا تھا، قرآن نے آ کر اسے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، اس کی جگہ پر کیا لے آئے؟ انظرنا۔ اب اگلی بات کہ قرآن نے قرآن کی آیات میں سے کسی آیت کو بھی منسوخ کیا ہے یا نہیں؟ قرآن نے قرآن کی آیات میں سے کسی آیت کو منسوخ کیا ہے یا نہیں؟ تو جو ہمارے متقدمین تھے تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ابھی بھی ایسی آیات موجود ہیں کہ جن کی تلاوت تو باقی ہے، ان کا حکم باقی نہیں ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان کا حکم باقی ہے، تلاوت نہیں ہے۔ وہ آپ کو جب وہ آیت آئے گی تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کس طرح حکم باقی ہے، کس طرح تلاوت باقی ہے۔ لیکن جو ہمارے متقدمین حضرات تھے، جو پہلے گزرے ہیں، ہمارے اکابر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت ساری ایسے آیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ منسوخ کیا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان تمام آیات کا ایسا معنی کیا ہے کہ ان میں کوئی آیت بھی منسوخ نہیں رہتی، صرف اور صرف 5 آیتیں رہ جاتی ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ جن کو منسوخ کر دیا ہے، لیکن ان کی تلاوت ابھی بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ اور حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ جو 5 آیتیں تھیں ان کا ایسے معنی کیا کہ اب وہ بھی منسوخ نہیں رہی۔ اب وہ جس مقام پر آئیں گے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک آیت آپ یہاں سمجھ لیں، دوسرے پارے میں آتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو ایک مسکین کا کھانا کیا کر دیں؟ فدیہ ادا کر دیں۔ اب حضرات نے کہا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تک جتنے حضرات تھے انہوں نے کہا کہ یہ آیت کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ حکم تھا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی کیا کر دے؟ فدیہ دے دے، لیکن اب یہ حکم نہیں رہا۔ تو اس کا معنی حضرت مولانا حسین علی صاحب نے یہ کیا کہ یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اطاق یطیق، کل اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں گا کہ اطاق یطیق میں ایک معنی ہوتا ہے، خاصیت یہ ہوتی ہے سلب ماخذ، کہ بھائی وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو معنی ہے اس کو کیا کر دو؟ سلب کر دو، اس کی جگہ اس کی نفی والا معنی لے آؤ۔ سلب ماخذ اس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان پر کیا ہے؟ ایک مسکین کے کھانے کا کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ تو اس اعتبار سے جس طرح یہ معنی یہ 5 آیتیں اپنے اپنے مقام پر آئیں گی، میں تفصیل سے آپ حضرات کو کیا کروں گا؟ سمجھاؤں گا، جس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے۔ بہرحال اگر منسوخ بھی ہو تو ہم تو اللہ کے حکم کے کیا ہیں؟ بند ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا